بھی سمجھ نہیں آ سکتا. اور جو پرویزی آج بیان کرے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں، جو منکرین حدیث آج بیان کرے ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں، حقیقت میں وہ انکار حدیث مصطفیٰ کے جرم میں گرفتار ہو کر خود رب کے کلام کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ حدیث بھی ویسے ہی وحی ہے جیسے اللہ کا کلام قرآن ہمارے سامنے وحی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سیاہ اور سفید دھاڑی سے پھر کیا مراد ہے؟ میں نے تو 2 دھاگے لے لیے تھے اور میرے فہم کے مطابق یہی ماجرا تھا، آپ بتائیے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار، کہا نہیں میرے ساتھی، اس سے مراد 2 دھاگے نہیں بلکہ رات کی سیاہی اور دن کا اجالا اس سے مراد ہے. تو صحابی رسول قرآن حکیم کے ایک مقام کو سمجھنے کے لیے پابند رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے. اب سوچئے صحابہ کو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، مجبور ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی آیات، آپ کے ارشادات کی روشنی میں آیت کو سمجھے. آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی پیدا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں محمد کریم کی احادیث کی ضرورت نہیں، تو حقیقت میں وہ قرآن حکیم کی عزت کا، محبت کا چولا پہن کر قرآن سے بھی دشمنی کر رہا ہے اور فرمان محمد رسول اللہ سے بھی دشمنی کر رہا ہے. اور وہ کفار کا وہ ایجنٹ ہے جو کام کافر باہر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے نہیں کر سکتے، وہ اسلام کا چولا پہن کر اسلام کے اندر داخل ہو کر رہا ہے. آئیے ہم اس گروہ کو مخاطب کرتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ احادیث رسول حجت نہیں، ہمارے لیے دلیل نہیں، یہ وحی نہیں، قرآن کافی ہے. تو ہم قرآن حکیم کی آیات میں سے ہی ہم حدیث کا کوئی سوال نہیں کریں گے، تمام سوالات قرآن حکیم کے اندر سے کریں گے کہ اگر حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث معتبر نہیں، حدیث کی حجیت کے تم قائل نہیں، تو قرآن کی آیت سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ اس کی دلیل بھی کہاں سے ملنی چاہیے؟ قرآن سے ملنی چاہیے. تو قرآن کے چند مقامات ایسے تو بے شمار ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند رکھوں گا جس سے منکرین حدیث لاجواب ہو جائیں گے کہ وہ ان مقامات کو قرآن حکیم کی دوسری آیات کی روشنی میں واضح نہیں کر سکتے. آئیے پہلا مقام غور کرتے ہیں. مالک کا فرمان سنیے، ما قطعتم من لینة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جن کو تم نے ان کی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. فبإذن الله، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل اور رسوا کرے. یہ آیت مدینے کے یہودیوں کے قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی جن کی بستی مدینہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. ان کی بستیوں کے آس پاس کھجوروں کے درخت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کی بستی میں گئے. انہوں نے دھوکے سے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ کیا. اللہ تعالی نے وحی کی اپنے حبیب علیہ السلام پر. سیدنا جبرائیل آئے، اللہ کے نبی کو خبر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی کن بستی سے اٹھ کر باہر آئے، اور پھر فوراً ہی سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی اس پلاننگ پر سزا دینے کے لیے اس صحابی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ 10 دن کے اندر اندر اس بستی کو خالی کرو اور بھاگ جاؤ، تمہاری یہی سزا ہے. 10 دن کے بعد اگر تمہارا کوئی بندہ ہمیں یہاں نظر آیا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. یہ پیغام ان تک پہنچا، لیکن رئیس المنافقین ابن ابی وہ ان کو دلاتے دیتا رہا یہودیوں کو نہ جانا، نہ بھاگنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہاری مدد کریں گے. وہ دن آ گئے، یہودی نہ گئے، یہودی نہ بھاگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا. یہودی اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے اور وہاں سے تیر برسانے لگے، ریزے برسانے لگے، حملے کرنے لگے. چونکہ وہاں کھجوروں کے کثرت سے باغات تھے اور وہ درخت یہودیوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے،
ان کی آنکھ سے وہ آ کر مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت جو بالکل ان کے اور صحابہ کے درمیان تھے ان میں سے کچھ کو کاٹنے کا حکم دے دیا، کچھ کو جلانے کا حکم دے دیا اور کچھ کو جیسے تھے ویسے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرک نخل بنی النضیر، اللہ کے نبی نے حکم دیا بنو نضیر کے کھجوروں کو جلانے کا، وہی بویرہ فانزل اللہ تعالی، یہ مقام بویرہ پر تھی یہ کھجوریں، یہ جگہ، اس کے جلانے کے حکم پر پھر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کھجوروں کو کاٹ دو جو ہمارے اور کافروں کے درمیان میں رکاوٹ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح انس فرماتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنقل فقطع، آپ نے اس قبیلے کی کھجوروں کو کاٹنے کا حکم دیا اور وہ کھجوریں، وہ درخت کاٹ دیے گئے۔ جب یہ درخت کٹے گئے تو یہود و نصارہ نے اور منافقین نے شور کیا کہ تم تو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، نبی تو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، ہر طرح درختوں کو کاٹنا یہ تو اصلاح نہیں ہے، یہ تو فساد ہے، تو تمہارے نبی تو سچے رسول نہ ہوئے، اگر یہ سچے ہوتے تو فساد نہ پھیلاتے، پھلدار درختوں کو نہ کاٹتے۔ ان کا یہ جملہ سن کر مسلمانوں کے دل میں کچھ تنگی ہوئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے اس نزول کا یہ پورا قصہ ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث سے۔ اب اس آیت کا ایک لفظ میں نے آپ کو سنایا فبإذن اللہ، قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم نے یہ جو درخت کاٹے ہیں یا جلائے ہیں یا ان کو ان کی اپنی اصل حالت میں چھوڑا ہے، یہ اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے۔ تو ہمارا سوال ہے اس ٹولے سے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرتا ہے، کہتا ہے قرآن ہمیں کافی ہے، اللہ کہتا ہے حکم میرے حکم کے مطابق یہ درخت کٹے اور جلے ہیں۔ قرآن حکیم کے 30 پاروں میں وہ آیت بتائیے کون سی ہے جس میں اللہ نے درخت کاٹنے یا جلانے کا حکم دیا؟ یہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں کٹے، قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے درختوں کو کاٹا گیا، درختوں کو جلایا گیا، یہ جو کچھ ہوا اللہ فرماتا میرا آرڈر تھا، میرا حکم تھا۔ اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور وحی محمد کریم پر نازل نہیں ہوتی تھی تو اللہ کا یہ آرڈر قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اللہ کا وہ حکم جس آیت میں ہے وہ آیت پڑھ کر ہمیں بھی سنا دو۔ لیکن قیامت کی دیواروں تک کوئی منکر حدیث، دشمن محمد رسول اللہ، یاد رکھنا میرا جملہ، جو احادیث رسول کا انکار کرتا ہے وہ احادیث رسول کا دشمن نہیں، وہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا اس کا چہرہ اللہ قیامت کے دن روشن کرے جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پہنچائے۔ تو حدیث رسول کو سننے والا، حدیث رسول کو یاد کرنے والا، حدیث رسول کو آگے پہنچانے والے کے لیے تو محمد کریم دعا دیتے ہیں قیامت کے دن جب چہرے سیاہ ہو، چہرے روشن ہو، اللہ میری حدیث کے یاد کرنے والے، میری حدیث کو بیان کرنے والے کے چہرے کو روشن کرنا۔ اور یہ ثابت کہتے ہیں کہ محمد کریم کی حدیث کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، وہ بالکل کہانی اور افسانے ہے، وہ جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے، وہ تاریخی مواد ہے۔ تو یہ دشمن حدیث مصطفیٰ نہیں ہے، دشمن محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کی وہ آیت بتائیے، وہ مقام بتائیے جہاں پر اللہ نے یہ درخت کاٹنے کا حکم دیا ہو۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مالک کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینے، سال کے 12 مہینوں کی تعداد کب سے مقرر ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مہینوں کی کل تعداد کتنی ہے سال کی؟ 12۔
عزت والے کتنے ہیں؟ 4۔ کب سے یہ تعداد مقرر ہوئی؟ جب سے زمین آسمان کی تخلیق ہوئی۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یہی سیدھا دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور مشرکین سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، تم بھی ان سے لڑو، اور جان لو کہ اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح مشرکین عرب بھی حیلے اور بہانے سے کام لیا کرتے تھے اور دینی مسائل کے اندر تبدیلی کر لیا کرتے تھے۔ مثلا دین ابراہیمی میں یہ طریقہ چلتا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال نہیں کیا جاتا تھا، سکون ہوتا، حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ کے دشمن سے بھی انتقام نہ لیتا۔ کسی نے کسی کے سگے بھائی کو مار دیا، حرمت والے مہینے آ گئے تو وہ اپنے سگے بھائی کے قاتل سے بھی انتقام نہ لیتا۔ کفار مکہ کی گھٹی کے اندر لڑائی جھگڑے قتل و قتال جنگ و جدال یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو اتنے مہینے تک صبر کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے حیلہ اختیار کیا یہود و نصارہ کی طرح۔ وہ کیا؟ جس مہینے میں انہیں لڑنا مقصود ہوتا اور وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا، اس میں لڑائی کر لیتے اور حج کے موسم پہ آ کے اعلان کر دیتے کہ اس سال وہ مہینہ حرمت والا نہیں، یہ مہینہ حرمت والا تھا۔ اس طرح مہینوں کے اندر تعداد میں بھی فرق ہو جاتا، اور جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا تھا وہ مہینے بھی آگے پیچھے ہو جاتے۔ اس کی خبر مالک ہمیں قرآن حکیم میں دیتا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ تمہارے مکہ تو کافر تھے، کافر کے بعد اس سے بڑا فتویٰ کیا لگے گا؟ اب جو بھی کرے کافر کافر ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، چینج کرنا ان کے کفر میں اور زیادتی کی نشانی ہے۔ اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے اور ایک سال اسی کو حرمت والا قرار دے دیتے کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیتے، پھر اسے حلال بنا لے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے کر کے دکھائیں گے، اور قوم کفار کو اللہ ان کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اس رسم بد کے ایجاد کرنے سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ تو کفار مکہ کو کیا ہونا تھا؟ ان کے کفر، الحاد اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس رسم کے نتیجے کے طور پہ کبھی کبھار سال کے مہینوں کی تعداد میں فرق پڑ جاتا، اور کبھی ایک سال کے 12 مہینے کی بجائے 13 مہینے بن جاتے۔ اس سارے پس منظر میں مالک نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ مقرر ہے، وہ 12 ہے۔ تم اپنی شرارت کی وجہ سے اس کی تعداد میں ہیر پھیر کرتے ہو، لیکن جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے ہی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا چیزیں معلوم ہوئی، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس آیت نے سمجھائی کہ سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ پھر ایک بات اور سمجھ آئی کہ ان 12 میں سے 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے۔ تیسری بات سمجھ آئی کہ ان 4 مہینے میں آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کرنا، پورے سال میں ہی ظلم و ستم منع ہے، لیکن ان مہینوں کی حرمت ایسی ہے کہ ان میں خصوصی طور پہ آرڈر ہے کہ ان میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اب سوال غور سے سنے وہ قوم جو احادیث رسول کا انکار کرتی ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان کی عزت اور حرمت کا ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے، اس میں ظلم و ستم کو حرام قرار دے دیا گیا، یہ بھی پتہ لگ گیا۔ اس 4 مہینوں کے نام قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہے؟ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہم نے قرآن پڑھا، ہمیں سمجھ آیا
کہ 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، آپ اس میں ظلم و ستم نہ کرنا۔ لیکن بھائی حدیث رسول کو تو آپ مانتے نہیں، وہ تو حجت نہیں، حجت آپ کے لیے صرف قرآن ہے، حدیث رسول وحی نہیں، ارشادات رسول وحی